آج کل موجودہ حالات کرونا وائرس کے حوالے سے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ اس کرونا وائرس کے ساتھ ہمارے ایمان پر، ہمارے اعمال پر، ہماری زندگیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اس کرونا وائرس میں ہمارے اکابر کے فیصلے کیسے تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے اکابر کے فیصلوں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے ہیں اور کس حد تک ان کے فیصلے بہترین تھے یا اچھے تھے۔ تو سب سے پہلے میں اپنی رائے پیش کروں گا۔ میری رائے کیا ہے؟ میں اپنی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کو دو حیثیتوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک حیثیت کرونا وائرس بحیثیت وبال کے اور وبا کے ہے، اور دوسری حیثیت کرونا وائرس بحیثیت سازش اور چال کے ہے۔ تو ان دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر ہم نے فیصلہ کرنا تھا، ہمارے اکابر نے فیصلہ کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی پہلی حیثیت کہ کرونا وائرس بحیثیت وبال اور وبا، اس کو تقریباً ہر ایک صحیح سمجھتا ہے، یا ہر ایک کا تقریباً نظریہ یہی ہے کہ کرونا وائرس کوئی وبا ہے، کوئی وبال ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ اس کی تعداد میں تحفظات ہو سکتے ہیں کہ بعض ممالک میں کتنا زیادہ ہے، کتنی تعداد ہے، ملک پاکستان میں کتنی تعداد ہے، کس حد تک پھیلا ہوا ہے یا نہیں ہے، تو اس کی تعداد میں تحفظات اور اختلافات ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے حضرات کو تحفظات ہیں بھی صحیح کہ یہ تعداد جو بتائی جا رہی ہے درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرونا وائرس وبا اور وبال ہے، اور تقریباً پوری دنیا میں چونکہ پھیل چکی ہے، اس وجہ سے اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری حیثیت کرونا وائرس کی سازش اور چال کی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کرونا وائرس کے پس پردہ ایسے کام کیے جا رہے ہوں جو مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوں، ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے ایمان کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے مقدس مقامات کے اعتبار سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا وقت اللہ تعالیٰ دوبارہ نہ لائے کہ حرمین شریفین بھی خالی ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ جو رمضان کے مہینے میں بھرے ہوئے ہوتے تھے، وہ بھی خالی نظر آ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ یہ ان کی ایسی چال ہو جو ہمارے شعائر، ہمارے دین کے بڑے بڑے شعائر، ہماری نمازیں، ہمارے جمعات، ہماری نماز تراویح، ہمارے روزے، ہماری عید کی نمازیں، ان کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا ہو۔ تو دوسری حیثیت کرونا وائرس کی سازش اور چال کی ہے۔ تو ہمارے ہم اپنے اکابر کو دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیسا فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے کرونا وائرس کی ان دونوں قسم کی حیثیتوں کو سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے اس کو وبال اور وبا کے اعتبار سے بھی دیکھا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے حکومتی اور ماہر ڈاکٹر جو حضرات ہیں ان کے جو بھی احتیاطی تدابیر تھی ان کو بھی اختیار کیا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی وبا ہو اور ہماری تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی جائے، اس لیے احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری حیثیت کو بھی مد نظر رکھا ہے کہ کہیں اس وائرس کے پس پردہ کوئی کھیل نہ کھیلا جا رہا ہو، اس لیے انہوں نے کہا کہ مساجد کو بھی خالی نہیں چھوڑا جائے گا، مساجد میں نمازیں بھی ہوں گی، مساجد میں اذان بھی ہوگی، مساجد میں جمعہ بھی ادا کیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے۔ الحمدللہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور ان کے ساتھ جتنے حضرات ہیں، مفتی منیب الرحمان بھی الحمدللہ ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ تو یہ حضرات ان انتھک کوششوں اور محنتوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مساجد کو کھلوا رہے ہیں
کتنے ممالک ایسے ہیں جس میں مسجدوں کو تالے لگ چکے ہیں، تو ان حضرات نے الحمدللہ ہم ان کے فیصلے پر پورا کا پورا اعتماد کرتے ہیں، پورا اعتبار کرتے ہیں ان حضرات کے فیصلوں کے اوپر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یا خصوصاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے جو فیصلے کیے ہیں بر وقت کیے ہیں اور بالکل صحیح کیے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کے اوپر مکمل اعتماد کریں، اعتبار کریں، اور جو وہ فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں پر ہم بالکل پوری دیانتداری کے ساتھ عمل پیرا بھی ہوں، اور ہمارے اکابر کے سلسلے میں، اور تیسری سازش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے اکابر کو ہم سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے یہ علماء کرام، ہمارے اکابر، یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارے نظریے میں یہ بالکل ان کا ادب و احترام کم نہیں ہونا چاہیے۔ میری یہی آپ سے آخری گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکابر حضرات ہیں ان پر پورا بھروسہ کرنا ہے، پوری طریقے سے ان کی جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان پر بھی عمل پیرا ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ جو دوسری ان کی سازش اور چال ہو سکتی ہے اس چال سے بھی بالکل پوری طور پر آگاہ رہنا ہے، اور رمضان المبارک کی جتنی عبادات ہیں احتیاط کرتے ہوئے خود بھی کرنی ہے، اور دوسرے حضرات کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے، اور رمضان کی جو رونقیں، جو برکتیں، جو رحمتیں پہلے ہوا کرتی تھی، اللہ دوبارہ اس کو دے